اس وقت میرے ریسٹ ہاؤس میں کچھ مرد آئے اور مجھ سے لڑکی کا مطالبہ کرنے لگے تھے۔ میں نے نہایت رازداری سے ان کو لڑکی دی اور اپنے ریسٹ ہاؤس میں ہی ایک کمرہ بھی دے دیا۔ میرا یہ غیر قانونی کام پچھلے 1 سال سے بہت رازداری سے چل رہا تھا۔ دنیا کے سامنے عزت دار اور گھر بار والے مرد میرے پاس چھپ کر آتے اور میں اپنے پاس خریدی ہوئی لڑکیاں ایسے مردوں کے لیے پہلے سے تیار رکھتا تھا۔ میں ہمیشہ سے حسین لڑکیوں کا شوقین تھا، مگر جب کچھ شعور سنبھالا تو مجھے عورت صرف کاروبار کے قابل ایک کھلونا لگنے لگی۔ میں یتیم خانے میں پلا بڑھا تھا، نہ میرا خاندان تھا، نہ میں نے قریبی رشتوں میں کسی عورت کا روپ دیکھا تھا کہ میں ایسا کام کرتے ہوئے گھبراتا۔ اسی طرح لڑکیاں بیچ بیچ کر میں نے اتنا پیسہ جمع کر لیا کہ ایک درمیانے طبقے کا ریسٹ ہاؤس بنا کر بیٹھ گیا۔ میں چرب زبان اور عیار انسان تھا، اسی لیے دنیا کو بہت سکون سے دھوکہ دے دیتا تھا۔ لوگوں کے سامنے میں بظاہر ایک ریسٹ ہاؤس کا مالک اور شریف النفس لڑکا تھا، مگر دراصل میری حقیقت اتنی بری تھی کہ میں خود بھی کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کی مجبوری کو نہیں سمجھا تھا اور نہ کبھی کسی لڑکی پر ترس کھایا تھا۔ میں خود بھی لڑکیوں کو استعمال کر لیتا تھا اور دوسرے مردوں کو بھی پیش کر کے پیسہ کما لیتا تھا، اور اسی پیسے کے لالچ میں تمیز تہذیب سب کچھ بھلا بیٹھا۔ مگر تب اچانک میں نے ایک ایسی لڑکی کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کی کہ اس لڑکی نے میرے اس چلتے کاروبار کو ڈاماڈول کر دیا۔ جب سے میں یہ کام کر رہا تھا، پہلی بار اس لڑکی نے میرے ارادوں پر پانی پھیرا اور نہ صرف میرے منصوبے ناکام بنائے بلکہ ایک نازک سی لڑکی اپنے گاہک بن کر آنے والے بد کردار مضبوط مردوں کے سامنے ایسی سیسہ پلائی دیوار بن گئی کہ وہ چاہ کر بھی اپنی خواہش پوری کرنے میں ناکام ہو جاتے تھے۔ وہ لڑکی پہلی بار مجھے بازار میں نظر آئی تھی۔ مجھے جس چیز نے متوجہ کیا تھا وہ اس لڑکی کا ڈھکا چھپا وجود تھا۔ میں ہندو تھا اور میرا اب تک ہم مذہب لڑکیوں سے ہی پالا پڑا تھا۔ ان میں سے کچھ لڑکیوں کو میں نے بھاری پیسہ دے کر خریدا تھا، جبکہ کچھ لڑکیاں تو خود میرے ساتھ یہ کاروبار کر رہی تھیں۔ وہ میرے بتائے گاہکوں کو خوش کرتی اور اس کے بدلے ان کو ان کے حصے کی رقم مل جاتی تھی۔ مہنگائی اور گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے کچھ انڈین لڑکیاں اندر ہی اندر میرے ساتھ یہ کام کرتی تھیں اور پیسہ کما کر اپنی تعلیم کا خرچہ پورا کرتی تھیں۔ اسی لیے مجھے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ میں گاہک دیتا تھا اور وہ اپنی خدمات دیتی تھی، یا جو لڑکیاں میں نے خریدی ہوئی تھیں وہ بھی گونگی بہری بن کر میرا ہر کام کرتی تھی، کیونکہ یہ ان کی مجبوری تھی کہ میں ان کا پیسہ دے چکا ہوتا تھا۔ الغرض جب سے کام کرنا شروع کیا تھا کسی لڑکی نے میرے لیے زیادہ مسئلہ نہیں بنایا تھا، مگر اس لڑکی کو جب میں نے بازار میں دیکھا تو میں چونک گیا۔ وہ ایک بڑی سی چادر میں پورا وجود چھپا کر آئی ہوئی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مسلمان لڑکی ہے۔ گو کہ اس نے اپنا چہرہ باقاعدہ نہیں چھپایا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے وجود کو مکمل چھپایا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا حسن شعاعیں بکھیر رہا تھا اور وہ بے حد حسین لڑکی تھی، اور اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا۔ اس میں اتنی کشش اور دلکشی تھی، میں اسے اتنا ڈھکا چھپا ہوا دیکھ کر بھی نظر نہیں ہٹا پایا تھا، اور کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کسی عام سی سبزی کی ریہڑی پر کھڑی سبزی خرید رہی تھی اور پیسوں پر بحث کر رہی تھی۔ اس کے پاس پیسے کم تھے اور میں ایسی لڑکیوں کی ہی تلاش میں رہتا تھا جن کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی تھی اور وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے ساتھ کام کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس لڑکی کی خریدی سبزی کے پیسے ادا کیے اور اس ریہڑی والے سے کہا کہ بھائی ان کو جو بھی سامان چاہیے دے دیں۔ ایک لڑکی سے بحث کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اگر وہ لڑکی ہو کر ریہڑی پر کھڑی بحث کر رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ کتنی مجبور ہے کہ تم سے سبزی لینے آئی ہے۔ میں نے ایسے الفاظ بول کر جہاں ریہڑی والے کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی، وہیں میرا مقصد اس لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ میرے الفاظ پر وہ لڑکی چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر کچھ شرمندہ سی نظر جھکا کر آہستگی سے شکریہ بولی اور ہاتھ میں دبے
پیسے ریڑھی والے کے سامنے رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ وہ خوددار لگ رہی تھی، اسی لیے بالکل مفت سبزی لے جانا گوارا نہیں کیا تھا۔ ریڑھی والا تو ڈبل رقم لے کر خوش ہو گیا، جبکہ میں تو اس لڑکی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں پہلا یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر اتنی چھپی ہوئی لڑکی وہ میری نظروں کا مرکز بنی ہوئی ہے تو اسے جب اپنے کاروبار میں پیش کروں گا تو منہ مانگی قیمت ملنے کے چانس تھے۔ میری نظر آج کل عربی شیخوں پر تھی جن کو خوش کر کے میں لاکھوں کمانا چاہتا تھا، اور وہ لڑکی کسی بھی امیر شخص کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی، وہ ہاتھ آ جاتی تو میرا کاروبار دنوں میں ہی بڑے پیمانے پر پھیل جاتا۔ میں یہ سوچ کر تیزی سے اس لڑکی کے پیچھے بھاگا اور اسے پکار کر روکا۔ وہ رک کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر میرے لیے کچھ تشکر اور کچھ شرمندگی کے تاثرات تھے، مگر اب صرف سنجیدگی تھی۔ لیکن میں بھی ایک گھاگ شکاری تھا، اور میں بخوبی جانتا تھا کہ کیسے کسی لڑکی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اسی لیے میں نے نرمی سے سوال کیا کہ سبزی والا آپ کے جاتے ہی پیچھے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، اس لیے بہتر ہے آپ آئندہ گھر کے کسی مرد کو بھیجیے گا۔ اچھی بات نہیں کہ یوں مرد آپ کے بارے میں باتیں کریں۔ میری بات پر اس لڑکی کا چہرہ یکدم تاریک پڑ گیا تھا۔ میں اس کے دماغ کے ساتھ کھیلنا چاہ رہا تھا، اور دوسرا میرا مقصد یہ بھی تھا کہ جان سکوں اس لڑکی کے گھر میں کتنے مرد ہیں یا وہ کہاں رہتی ہے۔ میری بات کے جواب میں وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی کہ میرے باپ کی وفات ہو چکی ہے، بھائی کوئی ہے نہیں۔ اگر وہ مرد کوئی بات کر رہا تھا تو یہ اس کا کردار ہے۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی، نہ کچھ غلط کام کیا ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ وہ لڑکی اتنا بول کر پھر سے آگے قدم بڑھا چکی تھی۔ جبکہ میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، وہ چھوٹی سی لڑکی بہت مضبوط لگ رہی تھی۔ مجھے یکدم احساس ہوا کہ وہ اتنا آسان شکار بھی نہیں تھی، مگر وہ لڑکی جتنی بھی بہادر تھی تو ایک کمزور بیوقوف لڑکی ہی۔ اس لیے وہ انجانے میں مجھے اپنا یہ راز دے بیٹھی تھی کہ وہ اکیلی ہے، اس کے گھر کوئی مرد نہیں۔ اس کا جواب میرا پسندیدہ تھا۔ مرد چاہے غریب بھی ہو تو مسئلہ کھڑا کر سکتا تھا، اور مسلمان عزت کے معاملے میں کتنے سخت ہوتے ہیں مجھے اندازہ تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچانے کی بات کی، مگر وہ انکار کر گئی اور بولی کہ میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی اور میں کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے چلتا رہا۔ وہ ایک درمیانے طبقے کی لڑکی تھی۔ جس گھر میں وہ داخل ہوئی وہ بہت اچھا گھر تھا۔ میں نے گھر دیکھ کر واپس قدم موڑ لیے، مگر وہ لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو چکی تھی، اور میں نے ٹھان لی تھی کہ اس لڑکی کو اپنا کامیابی تک لے جانے والا مہرہ ضرور بنانا ہے۔ میں نے چند دنوں میں ہی اس کے گھر کے افراد کا پورا بایو ڈیٹا نکلوا لیا۔ اس لڑکی کے علاوہ گھر میں 2 اور لڑکیاں بھی تھیں جو کہ یقیناً اس کی چھوٹی بہنیں تھیں۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی بڑی سی چادر اوڑھے اسکول جاتی تھیں، مگر وہ اس لڑکی جیسی حسین نہیں تھی۔ میں اس لڑکی کے گھر سے نکلنے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر ایک دن وہ گھر سے نکلتی ہوئی نظر آئی تو بہت حواس باختہ سی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے سامنے جاتے ہوئے حیرت کا مظاہرہ کیا اور ایسا ظاہر کیا جیسے ہم بائی چانس ملے ہوں، لیکن اس لڑکی کو میرے ڈراموں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ پریشانی سے بولی کہ معاف کیجیے گا، میں جلدی میں ہوں، مجھے آٹو لانا ہے کیونکہ میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور انہیں ابھی ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، میں لے جاتا ہوں۔ میری آفر پر وہ لڑکی مجتذب ہوئی تو میں نے کہا کہ میں صرف مدد کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت جو آپ کی ماں کی حالت ہے انہیں جلد ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے۔ وہ لڑکی بھی مان گئی، اور یوں میں ایک بار پھر اس پر احسان کر کے اس لڑکی کا دل جیت گیا۔ میں نے بہانے سے اسے یہ بھی سنایا کہ اگر وہ اب آٹو لینے جاتی تو لوگ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے۔ میں بار بار اسے جتا رہا تھا دنیا اتنی اچھی نہیں ہے جتنی وہ سمجھ رہی ہے۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے فیس بتائی جو کہ بہت زیادہ تھی، اور وہ لڑکی ایک بار پھر سے اپنے بیگ میں جھانکتی پیسوں کا حساب لگا رہی تھی۔ میں نے پیسے نکال کر فیس ادا کر دی۔ وہ لڑکی میری مہربانیوں سے بہت تنگ ہونے لگی تھی۔ وہ فیس کی ادائیگی کے بعد سنجیدگی سے مجھ سے بولی کہ میں یہ رقم آپ کو کچھ دن تک دے دوں گی، براہ
مہربانی مزید مجھ پر کوئی احسان نہیں کیجیے گا۔ اس لڑکی کو ایک انجان شخص کا اپنے معاملات میں دخل دینا ناگوار گزر رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شکریہ کہتے کہتے نہ تھکتی، مگر وہ مجھے حد بتا رہی تھی اور احسان کرنے سے روک رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ دنیا کی چالاکیوں سے اتنی بھی انجان نہیں۔ میں نے اس لڑکی کے منع کرنے پر اسے سمجھایا کہ اسے اگر کسی کا احسان نہیں چاہیے تو وہ کوئی کام کرے تاکہ اس کے گھر والوں پر دوبارہ کوئی تنگی نہ آئے۔ میں اسے نوکری پر اکسا رہا تھا، وہ لڑکی سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ میں لوہا گرم دیکھ کر مزید کہا کہ اگر آپ کو نوکری چاہیے تو میرے پاس ایک کام ہے۔ وہ لڑکی چونک گئی اور پھر ٹالتے ہوئے بولی کہ ابھی تو میں اپنی والدہ کی صحت یابی چاہتی ہوں، پھر سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ وہ ٹال رہی تھی مگر میں یہ دیکھ چکا تھا کہ وہ میری بات سوچنے لگی ہے۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا اور اپنا کام کر کے چلا گیا۔ وہ لڑکی اپنی ماں کی طبیعت ٹھیک ہونے پر چلی گئی۔ میں انتظار کرتا رہا مگر ہفتہ گزر گیا، اس لڑکی نے فون نہیں کیا۔ میں زچ ہونے لگا تھا، وہ لڑکی اتنی مشکل سے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اب میں یہ سمجھ چکا تھا وہ میرے کاروبار میں کبھی شامل نہیں ہوگی، مگر اب میں زبردستی کرنے کو بھی تیار تھا۔ جب ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی وہ ہاتھ نہ آئی تو میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ میں نے کہا کہ میں گزر رہا تھا تو سوچا اس کی والدہ کی طبیعت پوچھتا جاؤں۔ وہ سنجیدگی سے بولی کہ میری والدہ اس وقت دوا لے کر سو رہی ہیں، وہ مجھے اپنے گھر میں داخل نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ مسلمان لڑکی تھی، اس کے ہاں نامحرم مرد کو گھر میں ایسے گھسنے نہیں دیتے تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ویسے بھی اپنے کام کے لیے جا رہا تھا، میں نے کہا اور واپس پلٹا۔ وہ لڑکی دروازہ بند کرنے لگی تو میں اچانک رک کر بولا کہ کیا آپ کو نوکری چاہیے؟ میرے ریسٹ ہاؤس میں ایک جگہ خالی ہے۔ میرے سوال پر وہ کچھ سوچ کر بولی کہ کام کیا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا کہ روزانہ شام کو اپنی نگرانی میں کمروں کی صفائی کروا کر دروازے لاک کروانے ہیں، بس اتنا سا کام ہے۔ وہ لڑکی حیران ہوئی تو میں نے وضاحت دی کہ میں اس کام کے لیے جو بھی لڑکی رکھتا ہوں وہ لاپرواہی کرتی ہیں یا کمروں میں چوریاں ہونے لگتی ہیں، اسی لیے مجھے ایماندار لڑکی کی ضرورت ہے۔ میری وضاحت پر وہ لڑکی مان گئی اور میں خوش ہو گیا کہ شکار پھنس چکا تھا۔ اگلے روز ہی شام کے وقت وہ لڑکی پہنچ گئی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا اور ایک دو روز اس لڑکی کو وہی کام کرنے دیا۔ وہ لڑکی بھی بہت مطمئن ہو گئی تھی اور اس کو ابھی 5واں دن تھا جب میں نے ایک کمرے میں خفیہ کیمرہ رکھا اور اپنی ایک ماہر ہندو لڑکی کو سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میرے سمجھانے پر اس کمرے میں جاتے ہی ہندو لڑکی نے منصوبے کے مطابق ٹھوکر کھا کر اس لڑکی پر جوس کا پورا جگ الٹ دیا۔ وہ مسلمان لڑکی گھبرا گئی اور اپنی چادر جھاڑنے لگی۔ ہندو لڑکی نے دروازہ بند کیا اور اس سے کہا کہ مجھے چادر دے دیں، میں دھو دیتی ہوں، یہ جوس سے بھر چکی ہے، اچھا نہیں لگے گا۔ مسلمان لڑکی نے انکار کرنا چاہا مگر میری ورکر نے اس سے زبردستی چادر لی اور باتھ روم میں دھونے چلی گئی۔ اس دوران وہ لڑکی گھبرائی ہوئی سی بغیر چادر کے کھڑی رہی تھی اور خفیہ کیمرے میں اس کے حسن کی ویڈیو بن چکی تھی۔ اس روز وہ لڑکی گئی تو میں نے اس کی ویڈیو سیو کی اور عربی شیخوں کو وہ ویڈیو دکھا کر لڑکی دکھائی۔ اتنی حسین اور انچھوئی لڑکی کا سن کر میری توقع کے عین مطابق اس لڑکی کے کروڑوں روپے قیمت لگنے لگی تھی۔ میں خوش ہو گیا اور سب سے زیادہ قیمت دینے والے ایک عربی سے اس لڑکی کا ایک رات کے لیے سودا کیا اور اگلے روز وہ گاہک پہنچ گیا۔ میں نے اس لڑکی کے آنے پر اسے اسی کمرے میں بھیجا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ میں اتنی بڑی رقم لے کر خوش تھا، مجھے اس لڑکی کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی میں نے اس لڑکی کا احساس کیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد وہ عربی باہر نکلا اور سرخ چہرہ لیے خاموشی سے میرے پاس آیا اور مجھے لان تان کرتا نہ جانے کیا کچھ بولتا رہا۔ میں بوکھلا گیا کہ اتنی بڑی رقم میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ وہ عربی مجھے برا بھلا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں گھبرا کر کمرے میں گیا تو وہاں وہ لڑکی چادر اوڑھے سنجیدہ سی کھڑی ہوئی تھی۔ پہلی بار میں کسی لڑکی کا سامنا کر کے شرمندہ سا ہو گیا تھا مگر مجھے حیرت تھی کہ وہ اتنا اونچا چوڑا عربی اس نازک سی لڑکی کو قابو نہیں کر پایا تھا۔ میں اس لڑکی سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا کہ ایسا
کیا ہوا کہ وہ عربی ایسے کیوں چلا گیا اور مجھے غصہ تھا۔ وہ لڑکی سرد چہرہ لیے کھڑی تھی۔ وہ وہاں سے جانے لگی مگر میں اس کے راستے میں آ گیا۔ وہ لڑکی جان چکی تھی کہ میں کیا کاروبار کرتا ہوں اور اب اس کو جانے نہیں دے سکتا۔ وہ عربی اگر اسے ناپسند کر گیا تھا تو میں مزید گاہک ڈھونڈ لیتا۔ وہ لڑکی راستہ روکے جانے پر ترش لہجے میں بولی کہ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں تم جیسے شیطان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ میں تب تک سنبھل چکا تھا۔ شرمندگی کا جو پہلا جھٹکا تھا میں اس سے سنبھل چکا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اب تم نہیں جا سکتی۔ تم جان چکی ہو میرا کاروبار کیا ہے تو بحث کرنے یا رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لڑکی میرے بات پر بالکل چپ سی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے مگر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ وہ لڑکی خوف زدہ بالکل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بولی کہ میرا راستہ مت روکو، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ فکر مت کرو، میرے ساتھ جو لڑکی کام کرتی ہے اس لڑکی کے گھر والوں کو میں ماہانہ خرچ بھیجتا رہتا ہوں، تمہارے گھر والوں کو بھی رقم ملتی رہے گی۔ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میں نے سنجیدگی سے اس لڑکی کو کہا اور کمرہ بند کر کے چلا گیا۔ میں حیران تھا کہ اس لڑکی نے چیخنا چلانا نہیں کیا، نہ ہی مجھے بار بار آزاد کرنے کی درخواست کی تھی۔ میں پرسکون ہو گیا کہ وہ لڑکی زیادہ مسئلہ نہیں کر رہی۔ وہ میری سوچ سے زیادہ بزدل لڑکی نکلی تھی۔ میں نے دوسرا گاہک ڈھونڈا اور چند دنوں تک دوسرے گاہک کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ وہ گاہک بھی چند ایک گھنٹے کمرے میں رہا مگر وہ بھی ایسے ہی خالی ہاتھ نکلا اور مجھے عربی میں غصے سے لعنت ملامت کرنے لگا اور اپنی رقم بھی واپس چھین لی۔ میں بوکھلا گیا، یہ آخر کیا ہو رہا تھا؟ وہ ایک چھوٹی سی بزدل لڑکی کسی کے ہاتھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ نہ اس کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تھیں، نہ وہ لڑتی جھگڑتی تھی، لیکن وہ جانے کیسے مردوں کو خود سے دور رکھتی تھی۔ میں عربی گاہک ڈھونڈ رہا تھا، اسی لیے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مرد مجھے کیا بول کر جاتے تھے۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ جب کمرے میں جاتا تو وہ لڑکی سکون سے ایک طرف بیٹھی ہوتی تھی، نہ وہ گھبرائی ہوئی ہوتی تھی نہ وہ روتی تھی۔ ہر بار سامنا ہونے پر صرف ایک جملہ بولتی تھی کہ مجھے جانے دو، تم اچھا نہیں کر رہے، میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میری سنگ دلی پر وہ مجھے ہر بار باور کرواتی تھی کہ میں تمہارا یہ کاروبار کبھی نہیں چلنے دوں گی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں اس کے گاہک ڈھونڈتا رہا اور اگلی بار میں پہلے ہی سے بتا دیتا کہ لڑکی ان چھوئی ہے اور اس کو کبھی کسی مرد نے نہیں چھوا۔ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دیتا تھا کہ لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ وہ مرد اس بات سے لطف اندوز ہوتے تھے اور خوش ہو کر آتے تھے، مگر یہاں آ کر وہ مرد جانے کیوں ہار مان جاتے تھے۔ انگلش میں ہم سودا طے کرتے تھے اور مگر یہاں جب مجھ پر غصہ کرتے تو خالص عربی میں لعنت ملامت کر کے چلے جاتے تھے۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ لڑکی مجھے بلندیوں تک لے جا سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا اس کی وجہ سے میرے کئی عربی مردوں سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، مگر وہ لڑکی میرے تعلقات خراب کرتی جا رہی تھی۔ جو ایک بار اس لڑکی کے پاس جاتا وہ مجھ سے رابطہ ہی ختم کر دیتا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میری توجہ باقی لڑکیوں سے ہٹ گئی تھی۔ میں نے کچھ دن اس لڑکی کو ریسٹ دیا اور باقی لڑکیوں کو بیچ کر پیسہ جمع کرنے لگا۔ میں نے ایک دو بار اس معاملے پر اس لڑکی سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ مجھے اتنی سرد نظروں سے گھورتی کہ مجھ جیسے عیار انسان بھی چپ ہو کر رہ جاتا، لیکن میں نے ہمت نہیں مانی تھی۔ میں پھر بھی عربی شیخوں کو بلا لیتا اور لڑکی کا سودا کرتا تھا۔ جتنی بڑی رقم ایک رات کے لیے وہ عربی دے سکتے تھے اور کوئی اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا تھا۔ وہ لڑکی عربی مردوں کے حواس پر چھا گئی تھی مگر وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر بار میں گاہک بلاتا اور ہر بار وہ گاہک اسی طرح 2 گھنٹے کمرے میں بند ہوتے اور بالکل خاموشی چھائی رہتی۔ نہ جانے وہ لوگ کمرے میں کیا کرتے تھے اور کیوں خالی ہاتھ باہر آتے تھے۔ اب میں غصہ کرنے کے بجائے حیران ہو رہا تھا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے تھک کر اس لڑکی سے بات کی اور اس سے کہا، جب تم جان چکی ہو کہ تمہیں اب یہی کاروبار کرنا ہے اور یہاں سے آزاد نہیں ہو سکتی، پھر کیوں میرا کاروبار خراب کر رہی ہو؟ تم اس کا انجام نہیں جانتی۔ اگر میں نے ایک دن یہاں کسی وحشی
کے حوالے کیا تو تمہاری یہ پاکیزگی اور معصومیت ایک پل میں ہی خاک ہو جائے گی۔ میری بات پر اس لڑکی نے جو حرکت کی وہ مجھے ہکا بکا چھوڑ گئی تھی۔ وہ لڑکی ڈرنے کے بجائے سکون سے مسکرائی اور اطمینان بھرے لہجے میں بولی کہ تمہارا کاروبار مجھ سے نہیں چلے گا۔ میں اس کے اطمینان پر حیران ہونے لگا۔ اس کے پاس کیا تھا جس کے بل پر وہ ایسے سکون سے کھڑی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ تم اتنی بہادری مت دکھاؤ، تم بھول رہی ہو تم لڑکی ہو۔ جس روز میں نے تمہاری مہلت ختم کی اور نرمی کے بجائے سختی کروں تو تمہاری ہمت نہیں ہوگی میرا ہاتھ روک سکو۔ میری دھمکی پر اس لڑکی نے اطمینان سے مجھے جو جواب دیا وہ مجھے ساکت کر گیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں غصہ ہونے کے باوجود اس لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا۔ میری نیت خراب تھی اور مجھے یہ وہ لڑکی اچھی بھی بہت لگی تھی، مگر اس کا جملہ میرے دماغ سے چپک گیا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ جو راز تھا وہ لڑکی بتا چکی تھی، مگر میرا دماغ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ میں نے غصے سے ایک اور عربی سے سودا کیا۔ وہ عربی پہلے روز سے اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا تھا، مگر وہ قیمت کم دے رہا تھا اور 3 دن کے لیے لڑکی مانگ رہا تھا۔ میں پہلے اسے انکار کرتا آیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ گھاٹے کا سودا تھا، مگر اب میں نے اس عربی سے سودا طے کر دیا۔ میں جانتا تھا وہ دیوانہ تھا، وہ اس لڑکی کو بالکل مہلت نہ دیتا اور نہ ہی وہ نرمی برتتا۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس عربی کو 3 دن کے لیے وہ لڑکی دے کر لاکھوں کما کر پھر اس لڑکی کو اپنا نشانہ بناؤں گا، اور میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس لڑکی کا غرور مٹی میں ملا دوں گا۔ اس کا وہ جملہ میرے اندر آگ بھر گیا تھا۔ وہ مالک، وہ عربی گاہک آیا تو میں نے اسے وہ کمرہ دکھایا اور خود باہر بیٹھ گیا۔ میں اس لڑکی کو 3 دن کے لیے اس عربی کے حوالے کر دیا تھا اور اس عربی کی دی ہوئی رقم اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں ڈال کر ایک ہوٹل کو خریدنے کی بات کرنے لگا، مگر ہمیشہ کی طرح 2-3 گھنٹے گزرے کہ وہ عربی کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ مجھ پر غصہ کرنے لگا کہ تم ایک گھٹیا مرد ہو اور تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا۔ وہ انگلش میں بات کر رہا تھا، اسی لیے مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بول رہا تھا کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ کاروبار کرنا ہے تو پہلے ہمارے بارے میں جان لو، تم ہمارے بارے میں پہلے جان لو پھر ہمارے ساتھ کام کرنا۔ میں حیران ہو رہا تھا۔ اس عربی نے بھی ہمیشہ کی طرح مجھ سے پیسہ واپس مانگ لیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں تمہیں لڑکی دے چکا ہوں، اس کے بعد یہ تمہارا کام ہے، اس کو قابو کرو، میں تمہیں پیسہ نہیں دوں گا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا کہ ہر مرد 2-3 گھنٹے گزار کر پیسہ واپس مانگ لیتا تھا۔ اس لڑکی نے عجیب تماشا بنا رکھا تھا۔ وہ عربی بھڑک کر بولا کہ تم جانتے بھی ہو وہ لڑکی کیسی ہے، کیا وہ سودا کرنے کے قابل ہے؟ تم اس لڑکی سے کاروبار چلا رہے ہو، میرا پیسہ واپس کر دو ورنہ پولیس بلا کر تمہاری یہ غیر قانونی کام کھول کر رکھ دوں گا۔ میں اس عربی کی بات پر بری طرح گھبرا گیا۔ نہ جانے اس لڑکی میں کیا کشش ہے کہ وہ عربی اس کے حق میں کھڑا ہو گیا اور مجھے دھمکا رہا تھا۔ میں اس لڑکی کا 60 لاکھ لے کر بیٹھا تھا۔ اس عربی نے پائی پائی مجھ سے واپس تھا۔ مجھے اس ہوٹل کا سودا کینسل کر کے اس عربی کو پیسے دینے پڑے۔ میرا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ عربی چلا گیا تھا اور میں مٹھیاں بھینچے بیٹھا تھا۔ عجیب لڑکی تھی جو میرے کاروبار میں رکاوٹ بن چکی تھی۔ وہ میرا کاروبار ٹھپ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی ہار محسوس ہو رہی تھی۔ میں غصے سے بھر چکا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر اس لڑکی کی عزت ناموس مٹی میں روند ڈالوں، مگر میں بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ میں چاہتا تھا جا کر اس لڑکی سے بات کروں، مگر میں بیٹھا رہا کیونکہ میں اس لڑکی کا جواب جانتا تھا۔ وہ لڑکی بے چین تھی اور آزادی چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر سکون ہی نظر آتا تھا اور وہ اس ایک کمرے میں مطمئن بیٹھی رہتی تھی۔ اس کی عزت خراب ہوئی، نہ اس کو کوئی مرد چھونے کی ہمت کر سکا۔ اس کا وجود داغدار نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس لڑکی کا جملہ اب بھی یاد آ رہا تھا جب اس روز میرے پوچھنے پر وہ اطمینان سے بولی تھی کہ تم چاہے جتنی طاقت دکھا لو اور تم چاہے جتنے بھی مضبوط مرد ہو، میرے پاس میرے خدا کی طاقت ہے۔ میں بظاہر کمزور ہوں، مگر میرے ساتھ میرے خدا کا سہارا موجود ہے اور تم ایسے ہی خالی ہاتھ رہو گے۔ مجھے اس کے الفاظ بے چین
کر رہے تھے۔ کوئی انسان اپنے خدا پر اتنا یقین کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا یقین بالکل ہلکا نہیں پڑ رہا تھا، اور شاید یہ اس کا یقین تھا کہ وہ اب تک محفوظ تھی، اور میں اس کا یہی یقین توڑنا چاہتا تھا، مگر پھر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ میں نے آخری بار کوشش کی۔ میں نے پھر سے ایک عربی سے اس کا سودا طے کیا اور اپنی ورکر لڑکی سے کہا کہ گاہک کے پہنچنے پر اس لڑکی کو نشہ ملا جوس پلا دینا، تاکہ وہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ میرا منصوبہ مکمل تھا۔ جوں ہی وہ گاہک پہنچا، میری ورکر جا کر اس مسلمان لڑکی کو جوس دے دیا۔ وہ ہر بار کی طرح گاہک کے آنے سے انجان تھی، اسی لیے جوس پی لیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لڑکی کو جوس پیتے دیکھا اور سکون سے اس گاہک کو بھیج دیا۔ وہ عربی کمرے میں چلا گیا، میں باہر بیٹھا رہا۔ پھر پہلی بار میں اٹھا اور چھپ کر اس کمرے میں جھانکنے لگا۔ سامنے کا منظر مجھے حیرت سے پریشان کر گیا۔ وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھی، بار بار زمین پر سر ٹکا کر سجدہ کر رہی تھی۔ وہ عربی اس کا منتظر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اسی طرح زمین پر بیٹھی اپنی عبادت کرتی رہی۔ وہ عربی اس کا انتظار کرتا رہا۔ وہ خود بھی مسلمان تھا، اسی لیے اس نے لڑکی کی نماز میں خلل نہیں ڈالا تھا۔ میں اس لڑکی کے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ بے ہوش نہیں ہوئی، اور اس کی اتنی لمبی نماز پر وہ عربی شرمندہ ہو گیا اور کمرے سے نکل آیا۔ میں اب ساری بات سمجھ چکا تھا، کیوں وہ عربی مجھے لعن طعن کر کے جاتے تھے، اور کیوں وہ مجھے اس لڑکی سے کاروبار کروانے پر ملامت کرتے تھے۔ میں نے اب تک اس لڑکی کے لیے عربی گاہک ہی ڈھونڈے تھے جو سب مسلمان تھے، اور اس نمازی لڑکی کو یوں نفل پڑھتا دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے تھے۔ عربی کسی لڑکی سے زبردستی کوئی تعلق قائم نہیں کرتے تھے، اور اس لڑکی کو عبادت سے گھسیٹ کر اس پر زبردستی کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ مجبوراً ہار مان کر مجھے ہی لعنت دے کر چلے جاتے تھے۔ وہ عربی بھی چلا گیا۔ میرے غصہ کرنے پر ورکر نے کانپتے ہوئے بتایا کہ اس سے وہ نشہ آور دوا گر کر ضائع ہو گئی تھی، اسی لیے اس نے خالی جوس پلا کر مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ مجھے تب اس لڑکی کی باتیں یاد آئی۔ اس کا یقین غلط نہیں تھا، اس کی حفاظت کرنے والا اس کا خدا تھا، اور میرا ہر منصوبہ اللہ نے ناکام بنا دیا تھا۔ میں نے پہلی بار زندگی میں اللہ کو محسوس کیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا، اور کتنے روز تک وہ کاروبار نہیں کر پایا۔ اب میرا دل مجھے مسلمان ہونے پر اکساتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس خدا کی عبادت کروں جو اپنے بندوں کی ناممکن حال میں بھی حفاظت کرتا ہے۔ شاید میں کبھی اپنے دل کی بات مان لوں اور مسلمان ہو جاؤں۔